اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پھر عرفہ کا دن مکمل ہو گیا، غروب آ گیا، تو اب رات جو ہے وہ عید قربان کی رات ہے۔ دن اگلا جو ہے وہ عید قربان کا دن ہے۔ بس عید قربان کے شب روز یعنی دن اور رات کی فضیلت ہے اور اس کے اپنے اعمال ہیں۔ یعنی عید کی رات نہایت ہی فضیلت کی رات ہے، نہایت ہی عظمت کی رات ہے، نہایت ہی بابرکت رات ہے۔ اس رات احیا کرنا، عبادت کرنا، دعا کرنا، اللہ سے مغفرت کا تقاضا کرنا، یہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کتاب ثواب الاعمال جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 102 ہے اور حدیث نمبر 1 کے تحت بیان فرما رہے ہیں کہ من احیا لیلۃ الفطر و لیلۃ الاضحیٰ، یعنی جو کوئی بھی عید فطر کی رات یا عید ضحیٰ کی رات جو ہے وہ احیا کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، اللہ کی عبادات کرتا ہے، تو لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، تو اس کا دل نہیں مرے گا اس دن بطور خاص کہ جس دن دلوں کے مردہ ہونے کا دن ہے۔ پس عید کی رات اللہ کی عبادت کرنے کا یہ صلہ ملتا ہے کہ اس رات عبادت کرنے والے کا دل ہرگز مردہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ برعکس نورانی ہو جاتا ہے اس رات عبادت اور احیا کرنے کے نتیجے میں۔ البتہ یہاں علماء نے یہ مطلب بھی لکھا ہے کہ جو اس رات عبادت کرتا ہے، احیا کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اسے پریشانیوں سے اور ہم و غم سے نجات عطا کرتا ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت موجود ہے کہ حضرت فرماتے ہیں من احیا اللیالی الاربع وجبت لہ الجنہ، کہ جو کوئی بھی 4 راتوں کو احیا کرتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ لیلۃ الترویہ، جس کا ذکر آغاز گفتگو میں کیا کہ 8 ذی حج کی رات اگر کوئی شخص لیلہ ترویہ جو ہے وہ احیا کرتا ہے، چونکہ اس نے اگلے دن محرم ہونا ہے، احیا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے، محرم ہونے کے لیے تیار کرتا ہے، تو اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ وَلَيْلَةَ الْعَرَفَةِ، اور عرفہ کی رات جو کوئی احیا کرتا ہے اس پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وَلَيْلَةَ النَّحْرِ، یعنی عید قربان کی رات جو کوئی احیا کرتا ہے اس پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وَلَيْلَةَ الْفِطْرِ، اور عید فطر کی رات جو احیا کرتا ہے اس پر بھی اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اب عید سعید قربان کے دن غسل کرنا مستحب ہے۔ مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شریف تہذیب الاحکام جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 114 پر بیان فرما رہے ہیں کہ الغسل یوم الفطر والاضحیٰ سنتن، کہ عید فطر اور عید ضحیٰ کے غسل جو ہے وہ سنت ہے، اور اس دن نماز عید پڑھنا بھی مستحب مؤکد ہے، چونکہ زمان حضور میں ان 2 دنوں میں یہ نمازیں واجب ہیں، امام کی اقتداء میں یا امام کے معین کردہ امام جماعت کی اقتداء میں، لیکن عصر غیبت کبریٰ میں یہ نمازیں مستحب ہیں، سنت مؤکد ہیں۔ لیکن ان نمازوں کو کیسے ادا کرنا ہے؟ ان نمازوں کو ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں صحرا میں جا کر ادا کیا جائے، اور اگر انسان صحرا میں نہیں جا سکتا تو جس جگہ بھی نماز عید ادا کر رہا ہے وہ مسقف نہیں ہونی چاہیے، کھلے آسمان کے نیچے انسان ان 2 عیدوں کی نمازوں کو ادا کرے۔ یہ ہے ان نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ کار عزیزان محترم۔ البتہ اور بھی طریقہ کار ہیں، فضائل ہیں اور چیزیں بیان کی گئی ہیں جو یہاں اس گفتگو کا محل اور موقع نہیں ہے کہ میں انہیں یہاں ابھی بیان کروں۔ بس اللہ کی بارگاہ میں ان دعاؤں کے ساتھ آج کی گفتگو کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔